الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا وقائدنا وسابقنا وأخشانا وأتقانا وأحسبنا وأعلمنا وأشرفنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورة القصص 20واں پارہ، اس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خلاق عالم رب لم یزل کی دربار عالی میں بڑی عاجزی سے، انکساری سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجدنا سے طالب علم کو تلاوت کردہ آیت عظیمہ و جلیلہ کے متعلق اور جو فرامین مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میرے سامنے ہیں، اللہ مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، میرا شرح صدر فرما دیں تاکہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں، اور پھر کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ عنوان ہے
دنیا سے بے رغبتی۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا یہ راحت اور چین کا گھر نہیں ہے۔ دنیا یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا یہ مستقل ڈیرے لگانے، ڈیرے ڈالنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ ایک عارضی کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہنے کا گھر اور مکان ہے۔ یہاں کی عزت بھی عارضی، دولت بھی عارضی، زندگی بھی عارضی، جوانی بھی عارضی، شہرت بھی عارضی، یہاں کی خوش نمائیاں بھی عارضی۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ آتے ہوئے دادا جان پہلے آئے، پھر ابا جان آئے، پھر بیٹا آیا، مگر جاتے وقت کوئی ضروری نہیں کہ دادا جی پہلے جائیں گے۔ دادا گھر میں ہوتے ہیں، پوتا قبر کا مہمان بن چکا ہوتا ہے۔ دادا گھر میں ہوتے ہیں، باپ گھر میں ہوتے ہیں، اور بیٹا قبر کا مسافر بن چکا ہوتا ہے۔ بڑا بھائی پہلے آیا، چھوٹا بعد میں آیا، مگر جاتے وقت کی ترتیب ایسی نہیں۔ کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے چھوٹے بھائی پہلے رخصت ہو رہے ہیں اور بڑے گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، یہ دنیا من چاہی زندگی کا گھر نہیں، من مانی کی جگہ نہیں، بلکہ حق مانی کی جگہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، تو پھر ہی ہماری نجات ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ اس آیت میں اسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ کوٹھیوں، بنگلوں، مکانات، محلات پہ فخر غرور کرنے والوں، بھلا وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سے تیرا جنازہ نکلنا ہے؟ وہ بھی کوئی کوٹھی ہے جہاں سے جنازہ نکلنا ہے؟ مزہ آئے تو مکان ایسا بناؤ کبھی تم بیمار بھی اس میں نہ ہو، تمہیں بخار نہ آئے۔ مزہ آئے نا دولت ایسی کماؤ کہ تیرے اوپر بڑھاپا نہ آئے۔ اگر دنیا پہ بھروسہ ہے، دنیا کوئی پاورفل چیز ہے، تو پھر ایسی کوٹھی بناؤ تجھے ماں سے کتنا پیار ہے، جس میں گارنٹی دی جائے کہ اس گھر کے اندر ماں پہ موت نہیں آئے گی۔ مگر حسین محلات، زرق برق کوٹھیاں بنانے کے بعد یہ فکر ہمیشہ دامن میں رہتی ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کر میں نے چلے جانا ہے، اس گھر سے ہمارے جنازے نکلنے ہیں۔ تو وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سے جنازے نکلنے ہوں، بندہ اسی کی فکر میں لگے نمازیں رہ جائیں، رب کے احکامات رہ جائیں، رب کے حکموں کی پاسداری نہ ہو سکے، میری دنیا کماتے ہوئے میں آگے بڑھ جاؤں، بھلا وہ بھی کوئی انسان عقل مند ہو سکتا ہے؟ آؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ سنیے گا ترجمہ۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں قرآن کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ دنیا عارضی جگہ نہیں ہے، ادھر جانا ہے، ادھر۔ مولا کدھر؟ فرمایا تِلْكَ الدَّارُ، وہ گھر۔ نوجوان بھائی سمجھیں گے بات۔ جس طرح انگلش میں آپ دس اور دیٹ میں فرق کرتے ہیں، قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ انگلش میں کون سا ورڈ یوز کریں گے؟ دور چیز پڑی ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ عربی زبان میں
جب چیز قریب ہو تو اس کے لیے ہاذا اور ہاذہ استعمال ہوتا ہے، جب دور ہو تو پھر اس کے لیے ذالکا، تلکا، یہ والے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الاخرہ، وہ گھر تمہارا۔ مولا کون سا؟ او تمہارے دادا اور نانا آدم جہاں سے نکل کے آئے، تمہاری دادی اور نانی حوا جہاں سے نکل کے آئیں، اس گھر میں، اس حویلی میں تم نے جانا ہے۔ یہ دنیا کی حویلیاں تمہارا گھر نہیں، وہ بہشت برین 8 دروازوں والی جنت تمہارا گھر ہے، اس حویلی میں تم نے واپس جانا ہے۔ مولا ادھر جانا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں 2 ہی طریقے ذکر ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 2 طریقے آ جائیں تو دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی۔ وہ 2 طریقے، وہ 2 سٹائل ہمیں زندگی کے آ جائیں، ہیں بڑے مشکل، لیکن آ گئے نا تو پھر قرآن کا وعدہ ہے تلک الدار الاخرہ، 2 گناہ تو چھوڑ دے، اللہ کہتے ہیں اس گھر کا مقیم میں رب ذوالجلال تجھے بنا دوں گا۔ کون سے 2 مکان، کون سے 2 کام؟ اس مکان میں جانے کے لیے فرمایا تلک الدار الاخرہ، دنیا میں تو تجھے MNA کی سیٹ مل گئی پیسے کی وجہ سے، دنیا میں تجھے پارلیمنٹ کی سیٹ مل گئی کوٹھی اور بنگلے اور تعلقات کی وجہ سے۔ میں رب جس کو دنیا زیادہ دے دوں مت سمجھے کہ جنت بھی ملے گی۔ میں رب جس کو دنیا کی دولت دے دوں، ہوائی جہازوں پہ تو سفر کرے، مہنگے ترین ہوٹلوں میں جی چاہے تو جا کے زندگی گزارے، مت سمجھنا کہ رب راضی ہے۔ 2 کام تیرے اندر نہیں ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں وہ حویلی جس سے تیرے آباء و اجداد آئے تھے، اس حویلی کے اندر میں تیرا پلاٹ الاٹ کر دوں گا۔ وہ پلاٹ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک درخت کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی حویلی، بھلا دنیا میں بھی کسی کا اتنا بڑا مکان ہوا ہے؟ دوڑنے والا ہو گھوڑا، ہو بھی عربی نسل کا، اور سایہ ہی ختم نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں وہ اتنی بڑی حویلی ہے کہ تیرے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایسا درخت میں اللہ لگا دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ کوٹھی ملے گی کیسے؟ فرمایا تلک الدار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر ہم پتہ ہے کس کو دیتے ہیں؟ دنیا میں پلاٹ لینا ہو اعلان لگ جاتے ہیں، اتنی قسط جمع کرواؤ، ID کارڈ لے کر آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ تو آپ کو پلاٹ مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس حویلی میں مکان بنانا ہے تو یہ 2 کام کر کے آؤ۔ نجعلھا، ہم الاٹ کر دیں گے، تمہارے نام کا لکھ دیں گے۔ پھر یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ تو رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی شرط نہیں، بس 2 کام نہیں کرنے۔ نجعلھا، ہم تجھے دے دیں گے۔ ہیں کون سے؟ لا یریدون علوا، دنیا میں تکبر کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ پہلی بات ہے، دنیا میں بلندی نہیں چاہنی، میں بڑی شے، میں تو ختم کر دے۔ اس گھر میں مکان ہم تجھے دے دیں گے۔ آج یہ میں ہی تو خراب کر رہی ہے نا۔ بھتیجا ہے چچا کے مقابلے میں آ رہا ہے، بھانجا ہے ماموں کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس بھتیجے کو شرم نہیں آ رہی، بیٹے کو شرم نہیں آ رہی، باپ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے امام ہیں، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، پوچھنے لگے یا اللہ تیرے قریب ہونا ہے، کوئی عمل بتا دے۔ اللہ نے فرمایا اترک نفسک وتعال، میں چھوڑ دے، آجا پھر ہمارے قریب ہو جائے گا۔ یہ میں انسان کو خراب کر رہی ہے۔ میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا بینک بیلنس، میری دولت،
میری میری کرتے کرتے انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مکان کی وجہ سے باپ کی گستاخی، جائیداد کی وجہ سے چچا کا مقابلہ، بھائیوں سے لڑائیاں، نہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے نجعلھا للذین لا یریدون علوا، ہمیشہ تکبر والا ہی ذلیل ہوتا ہے، عاجزی کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ تکبر مکن زی نہارائے پسر، بابا سعدی کہہ رہا ہے تکبر نہ کرے بیٹے، تکبر نے ہی تو شیطان کو ذلیل کیا تھا۔ نہد شاخ پر میوہ بر سرزمین، بابا سعدی کیا خوبصورت نصیحتیں کر رہا ہے۔ نہد شاخ پر میوہ بر سرزمین، جو درخت پھلوں سے خالی ہوتے ہیں وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہی جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا یریدون علوا، تکبر تو چھوڑ دے، وہ گھر تجھے مل جائے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات، قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمے والا قرآن گھر ہوگا، آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، توجہ میری جانب، کوٹھی بنانا کوئی تکبر نہیں، کوٹھی بنا کے چھوٹے مکان والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا تکبر ہے۔ اعلیٰ گاڑی رکھنا کوئی تکبر نہیں، اعلیٰ برانڈ کی گاڑی لے کے، ماڈل کی گاڑی لے کے موٹر سائیکل والے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اعلیٰ موبائل لینا، حلال کے پیسے ہوں، رب کا دیا ہوا ہو، کوئی حرج نہیں، مگر اعلیٰ موبائل لے کر دوسروں کی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ تکبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ولا فسادن، توجہ، ولا فسادن، دوسرا کام یہ ہے، وہ گھر، وہ جنت میں پلاٹ لینا ہے، دوسری بات تجھے کرنی جو چاہیے وہ یہ کہ زمین میں فساد نہیں بپا کرنا، زمین میں فساد نہیں مچانا۔ مولا میں تو وزیر اعظم نہیں، میں تو صدر نہیں کہ آگ لگا دوں۔ اللہ کہتے ہیں تو ملک کا وزیر اعظم تو نہیں مگر گھر کا وزیر اعظم تو ہے نا، تو ملک کا صدر تو نہیں مگر گھر کا تو صدر ہے، تو صدر ہے، بیوی تیرے ماتحت، بچے تیرے ماتحت، بہن بھائیوں میں تو رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے۔ ولا فسادن، معاشرے میں امن پیدا کر، گھر میں امن پیدا کر، ماں باپ سے اچھا سلوک کر، بات بات پہ گھر میں فساد بپا کر دینا، مجھے اتنے پیسے نہیں ملیں گے تو یہ کر دوں گا، مجھے پلاٹ نہ ملا یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، گھر میں سکون خراب کیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے تکبر تو چھوڑ دے، فساد کو تو چھوڑ دے، ہم جنت کے پلاٹ تیرے نام کرتے چلے جائیں گے۔ جب یہ دو باتیں آ جائیں گی پھر دنیا سے بے رغبتی ہوگی، پھر میری دکان زیادہ نہ بھی چلی کوئی گل نہیں، یار میں عاجز بندہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بات یاد آ رہی ہے، سنتے جائیں۔ حضرت علی سے کوئی جب تعارف پوچھتا تھا نا کہ آپ کون ہیں، تو حضرت علی پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ ما انا الا رجل من المسلمین۔ اشاعت التوحید سے تعلق ہے، جب تک رب کی توحید نہ بیان کریں ہمیں تو تقریر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ توحید ہی تے سناندے نے، میرے بھائیوں کبھی ہم بھی نہ ہوئے نا تو پھر ترسے گی دنیا۔ میں بات کر رہا ہوں بہت چھوٹے الفاظ میں، اللہ تعالیٰ بچائیں 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 بڑی بات کرنے سے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ہم سے مراد میں نہیں لے رہا، میری کیا حیثیت ہے، میں کون ہوتا ہوں، میں نہ ہوا تو میرے جیسے کروڑوں مجھ سے آگے لوگ موجود ہیں، ہم سے مراد ہے ہماری جماعت۔ اگر اس جماعت کے مبلغین بھی نہ ہوئے تو ترسے گی دنیا کہ رب کی توحید اس طرح کھری اور نبوی انداز میں ہمیں سنانے والا کوئی ہوگا۔ سنیے، اللہ کی توحید وہی تو پیارا میوہ ہے جسے کھاتے ہوئے انسان کو لذت بڑی آتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ یہ نہیں کہا میں خیبر کا مجاہد ہوں، کہہ سکتے تھے، میں حسن کا باپ ہوں، کہہ سکتے تھے، میں حسین کا باپ ہوں، کہہ سکتے تھے، میں فاطمہ کا خامد ہوں، کہہ سکتے تھے، میں آخری پیغمبر کا داماد ہوں، کہہ سکتے تھے، میں شیر خدا ہوں، کہہ سکتے تھے، مگر حضرت علی سے جب بھی کوئی پوچھتا من انتا،
جواب آتا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو اللہ کے مسلمان بندوں میں سے ایک مسلمان بندہ ہوں۔ یہ عاجزی نہیں تو کیا ہے؟ حضرت علی کو مشکل کشا ماننے والوں، حاجت روا اور مشکل کشا بگڑی بنانے والا ماننے والوں، علی مولا گاڑیوں کے پیچھے لکھوانے والوں، او علی سے بھی پوچھ کے دیکھو، علی عاجزی کی انتہا کر رہے ہیں، تو پھر مجھے کہنا ہوگا جو عاجز ہو وہ معبود نہیں ہوتا، معبود وہ ہوتا ہے جو عاجزیوں سے پاک ہو، اور عاجزیوں سے پاک اکیلا، اونچی آواز سے، عاجزیوں سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ دنیا سے بے رغبتی نظر آ رہی ہے۔ دو کام ہم نے چھوڑنے ہیں، تکبر نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا۔ میں بہن کے ساتھ فساد مچا سکتا ہوں، بھائی کے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہوں، میرے پاس دلائل موجود ہے، میں گھر میں جھگڑا صرف اس لیے فساد نہیں کرتا یار ابو پریشان ہوں گے، میری ماں روتے ہوئے رات گزار دے گی، میں انہی لحاظات کو سامنے رکھتے ہوئے فساد کو چھوڑ دوں۔ رب کہتا ہے تجھے اگر دنیا میں کوئی کمی بھی آ گئی مگر جنت کے پلاٹ ہم تیرے نام ضرور کر دیں گے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ترمذی شریف میرے سامنے ہے۔ جو طلبہ علماء بنتے ہیں، آخری سال ہوتا ہے، جب تک یہ کتاب نہ پڑھی جائے تو دورہ حدیث شریف مکمل نہیں ہوتا۔ صحاح ستہ میں ایک بڑا معروف نام ہے الجامع الترمذی۔ اللہ اللہ، اس کتاب میں امام ترمذی نے پورا چیپٹر، پورا عنوان، پورا سبق میرے پیغمبر کی احادیث کو جمع کر کے یہاں ذکر کیا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی، میں دنیا سے بے رغبتی کروں، علاج کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہازم اللذات یعنی الموت۔ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، قبیلہ دوس سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ دوسی قبیلے کا یہ تعلق رکھنے والا میرے پیغمبر کا یار، جان نثار، وفادار حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس روایت کے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہازم اللذات، دنیا کے کھانوں میں مگن نہ ہو جانا، دنیا کے بنگلوں میں عیش و عشرت کے اندر مگن نہ ہو جانا، اپنی جوانی کے گھمنڈ میں کہیں مگن نہ ہو جانا، دنیا کے قسم و قسم کے کھانے کھاتے ہوئے کبھی رب کو بھول نہ جانا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہازم اللذات، اگر تجھے چوٹ لگ جائے، اگر تجھے بدن میں کہیں زخم پہنچ جائے، اگر تیرا جسم کبھی زخمی ہو جائے، تجھے سونے کے برتن میں پانی پیش کیا جائے، تجھے جسم کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ پانی بھی اچھا نہیں لگتا، وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، تیرے گھر میں اعلیٰ قسم کے فروٹ پڑے ہوئے ہوں، اگر تیرا دل کسی وجہ سے پریشان ہے تو ان کی لذت تیری آنکھوں سے ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتی ہیں اکثروا، میرے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے جو بات نکل رہی ہے وہی غیر مطلوب ہے، وہ بھی میرے اللہ کا ہی آرڈر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اکثروا ذکر ہازم اللذات، مولا سود کی نفرت میرے دل میں نہیں آ رہی، مولا گناہوں کی نفرت میرے دل میں نہیں آ رہی،
دنیا کی لذتیں دن بدن میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی جوئے کی لذت مجھے یاد آ رہی ہے، کبھی عیاشیوں کی لذتیں میرے دل میں آ رہی ہیں، کبھی کس گناہ کی لذت مجھے یاد آتی ہے، میری روح کو تڑپا کے مجھے گناہ کی طرف مجبور کر رہی ہیں۔ کون سا نسخہ مجھے چاہیے جس کی وجہ سے دنیا کی لذتیں میری ختم ہو جائیں، میں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں، رب کی طرف میری توجہ ہو جائے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں موت کو زیادہ یاد کرنا تیرا کام ہے، دنیا کی لذتیں موت ختم کر دیتی ہے۔ کس کو یاد کرنا ہے؟ اونچی آواز سے کس کو یاد کرنا ہے؟ اونچی آواز سے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ اللہ، توجہ، موت کو یاد کرنا تیرا کام ہے۔ موت کو یاد کر، کس وقت؟ ہر وقت موت تیرے سر پہ ہونی چاہیے، یوں سمجھ کہ موت میری گردن کے پاس ہے، میری خواہشات میری یہاں تک آئی ہوئی ہیں، خواہشات لمبی ہو گئی ہیں، موت میری گردن تک پہنچ چکی ہے، اندر اترنے والی ہے، رب کا آرڈر آنے والا ہے۔ موت کو یاد کر، رات کو سوتے وقت جب رات کو کمرے کی لائٹ بند کر دی گئی، تو نے اپنے اوپر خوبصورت کمبل لے لیا، نیچے بڑا نرم و گرم بستر بچھا لیا، چہرے پہ تو نے چادر کر لی۔ اب ذرا یاد کر، یہ اندھیرا جو کمرے میں تو نے مصنوعی بنایا ہے، ذرا سوچ کہ اسی طرح ایک اندھیرا قبر میں بھی آنے والا ہے، میرے نیچے بھی بستر، میرے اوپر بھی بستر، یہ سارا بستر یوں سمجھ کہ میں کفن میں لیٹ چکا ہوں، یہ اندھیرے کو یوں سمجھ کہ میرے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ موت کو یاد کرنا تیرا کام ہے، اللہ کی رحمت سے تیرے دلوں میں گناہوں کی نفرت آ جائے گی، یہ کام کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ موت کو زیادہ یاد کرو۔ موت کو یاد کرنا ہے، ذرا یوں تو سمجھنا، آج میرے بستر پہ تھوڑی سی مٹی بھی نہیں، گرد و غبار بھی نہیں، کل میرا یہی جسم مٹی کے اندر ہوگا، پتہ نہیں کون کون سے کیڑوں کی خوراک میں بننے والا ہوں، کون کون سے جانور مٹی کے اندر منتظر ہیں کہ ہماری خوراک کب آئے گی، یہی تیری آنکھیں سانپ اور بچھو حملہ کر رہی ہوں گے، یہی تیرے ہونٹ بڑے بڑے جانور اس پہ حملہ کریں گے، یہی تیرے پیارے ہاتھ کوئی کاٹ کے لے کے جا رہا ہے، یہی تیرے پاؤں پتہ نہیں کس کی خوراک بننے والی ہے، یہی کیڑے مکوڑے تجھے کھا جائیں گے، تیرا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اگر پھر بھی کبھی ڈر نہ محسوس ہو تو پھر کبھی خیال کر، بازار سے پلاسٹک کا ایک سانپ خرید لے، پلاسٹک کا ایک بچھو خرید کے لے کے آ، اپنے بستر پہ رکھ دے، اپنے سرانے اسے رکھ دے، رات کا وقت ہو، لائٹ بند ہو، اندھیرا ہو، وہ پلاسٹک کا بچھو تجھے اتنا پریشان کرے گا تو اسے اپنے بستر پہ رکھ کے نہیں سوئے گا، جی خوف آ رہا ہے، اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ وہ بے جان پلاسٹک کا ایک بچھو اور سانپ تیرے سرانے پہ پڑا ہوا ہے۔ اگر تجھے ڈر ابھی بھی نہیں لگ رہا، اگر یہ بھی تجھے خیال دل میں نہیں آ رہا، اتنا سوچ کہ یہ نقلی سانپ اور بچھو سے میں اتنا ڈر رہا ہوں، قبر میں جو اصل سانپ اور بچھو آئیں گے میرا کیا بنے گا؟ اللہ اللہ۔ ابھی یہ حدیث پاک کی کتاب میرے سامنے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، قبر میں ایسے سانپ اور بچھو عالم برزخ میں تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے، تمہارے سے مراد بندوں پر جو بدعمالیاں کرتے، جن کو عذاب قبر ہونا ہے۔ اگر ایک سانپ اور بچھو دنیا میں وہ پھونک دے تو ساری دنیا کا وہ سبزہ خشک کر کے رکھ دیں، ایسے سانپ اور بچھو ہیں جو قبر میں آنے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے خطرناک معاملہ ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے، کہیں کوئی سوراخ نہیں، کوئی ہوا آنے کی جگہ نہیں، یہ مکان بناتے ہوئے مہینے لگتے ہیں، وہ گھنٹے بھی نہیں لگتے، مکان تیار ہو جاتا ہے۔
واٹر سپلائی کی ضرورت کوئی نہیں، لائٹنگ کی ضرورت کوئی نہیں، بس گڑھا کھودا، اس میں میت کو رکھا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ چیزیں سامنے ہوں، میرے آقا کا فرمان، اکثروا ذکر ہازم اللذات، اگر تیری لذتیں ختم نہیں ہو رہی، اگر تیری لذتیں تجھے گناہوں سے پیچھا نہیں چھڑوا رہی، تو پھر موت کو زیادہ یاد کر، تیری لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ کھانے میں بڑی لذت، پینے میں بڑی لذت، گناہوں کی بڑی لذتیں، ان ساری لذتوں کو مٹانے کا ایک ہی حل ہے، موت کو زیادہ یاد کر۔ پھر تیرے دل میں سود کی بھی نفرت آئے گی، پھر بہنوں کا حق نہیں کھائے گا، بیوی کو نہیں ستائے گا، ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گا، پڑوسیوں کے حقوق کا تو خیال کرے گا۔ آج یہ سارے گناہ اس لیے ہو رہے ہیں، تیرے دل میں یہ یقین بیٹھ چکا ہے کہ میں نے دنیا میں ہی ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں موت کو یاد کرنا تیرا کام ہے، اللہ رب العزت تجھے اپنا ولی بنا لیں گے۔ جب موت کو یاد کرے گا رات کو تہجد میں کھڑا ہوگا، جب موت کو یاد کرے گا 5 وقت نمازوں کے لیے تو صفوں میں کھڑا ہوگا، جب موت کو یاد کرے گا قرآن کی تلاوت تیری مزاج میں آ جائے گی، جب موت کو یاد کرے گا تو زبان پہ درود پاک کا ورد تیرا جاری ہو جائے گا، جب موت کو یاد کرے گا تو زکوٰۃ بھی دے گا، موت کو یاد کرے گا تو صدقہ و خیرات بھی کرے گا، موت کو یاد کرے گا تو مسجد میں صفائی بھی کرے گا، موت کو یاد کرے گا تو غریبوں کے گھر کے چولہے کا بھی خیال کرے گا۔ جب موت کی یاد آئے گی ہر وقت تو نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں دنیا والوں میں نہیں، میں تو قبر والوں میں سے ہوں۔ یہ سب موت کی یاد سے ہوگا۔ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عد نفسک من اہل القبور، اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابی تو ہے تو زندہ، مگر اپنے آپ کو یوں سمجھ کے میں قبر والوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر لوں، یوں سمجھ لوں کہ میں مردہ ہوں، میں زندہ نہیں، میرا حساب و کتاب جاری ہے۔ جب یہ خیال ذہن میں آئے گا پھر خود بخود تجھے ڈر لگ جائے گا کہ میں نے حلال کھانا ہے، میں نے حرام سے بچنا ہے، میں نے بددیانتی نہیں کرنی۔ اللہ کے پیغمبر اسی صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں اے اللہ کے بندے تجھے کوئی پتہ نہیں کل تیرا نام کیا ہوگا، کل تیرا نام، آج تو زندہ ہے کل تیرا نام ہوگا کہ مردہ ہے، آج تو گناہگار ہے کل تیرا نام نیکوکار ہے، آج اگر نیک ہے تو کیا پتا کہ کل تیرا نام گناہگاروں میں آنے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنے تقوی پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنی نمازوں پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنے قرآن کی تلاوت پہ بھروسہ نہ کرنا۔ اگر تجھے کبھی گھمنڈ آ گیا میں بڑا نمازی، میں اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرنے والا، میں مدرسہ سے بڑا تعاون کرنے والا، غریبوں سے بڑا تعاون کرنے والا، کوئی پتہ نہیں ذہن میں خیال آنے کی بات ہے سارا ثواب بھی تیرا ضائع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے بے رغبتی سکھا رہے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنا دوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ آج اگر استاد کہہ دیں اے میرا بڑا قابل رشک شاگرد ہے، باپ کہہ دے یہ میرا بڑا قابل رشک بیٹا ہے، پتر تے سارے ہی نہیں پر اے ہی میرا پتر، تو کتنا خوشی کا مقام ہوتا ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا سب سے قابل رشک امتی میرا یہ ہوگا جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کس کا قابل رشک؟ آمنہ کے لال کا۔ اللہ کے پیغمبر رشک فرما رہے ہیں ایسے امتی پہ۔ یہ چند باتیں سنیے تو بڑی آپ کو دل پہ لگیں گی، سنیے گا ذرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اغبط اولیائی، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 509، حضرت امام ترمذی روایت لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں ابو امامہ،
وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے سارے یاروں میں قابل رشک میرا وہ دوست اور میرا یار ہے جس میں یہ والی صفات پائی جائیں، جس میں یہ والی صفات پائی جائے۔ اب سنتے جائیے وہ کون سی صفات ہیں۔ کوئی بیٹھا ہوا نا یہاں تو مبارک، میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں خوبصورت چہرے، میں سب کو ان باتوں کا مصداق سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلی نمبر پہ فرمایا مؤمن خفیف الحاظ، وہ مومن جس کا کنبہ اور قبیلہ بڑا چھوٹا ہے۔ کنبہ قبیلہ کیا ہو؟ اونچی آواز سے بولو، کنبہ قبیلہ کیا ہو؟ برادری کوئی بہت بڑی نہیں۔ آج بندے کو پریشانی ہوتی ہے میرا قبیلہ بڑا چھوٹا ہے، میری برادری بڑی چھوٹی ہے، میرا کنبہ قبیلہ بہت چھوٹا ہے، اسی لیے تو فلاں ہمیں رشتہ نہیں دے رہا، فلاں ہمیں عزت نہیں دیتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا سارے امتیوں میں قابل رشک وہ میرا امتی ہے کہ قبیلہ اس کا چھوٹا ہو۔ قبیلہ کیا ہو؟ چھوٹا ہو۔ یہ پہلی صفت۔ آگے چلو دوسرے نمبر پہ ذو حظ من الصلاۃ، جب اس کے نام عمل کو دیکھا جائے تو اس کے نام عمل میں نماز کا بہت وافر حصہ موجود ہو، نمازیں بہت زیادہ ہوں۔ اللہ اللہ، قبیلہ چھوٹا ہے مگر نمازیں اس کی بہت زیادہ ہیں۔ نمازیں زیادہ اسی طرح ہوتی ہیں نا، دل کیا تو پڑھ لیا، دل کیا تو نماز کے لیے آگے، دل کیا تو نماز کو چھوڑ دیا۔ رمضان میں نمازیں ہیں آگے پیچھے نماز نہیں۔ ذو حظ من الصلاۃ، اس کے پاس دنیا کی دولت کوئی نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، اس کے نام عمل کے اندر دنیا کی جائیدادیں کوئی نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا ذو حظ من الصلاۃ، وہ میرا امتی جس کے پاس نمازوں کا بڑا وافر حصہ ہے، وہ میرا قابل رشک امتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ میں پکا نمازی بنا دے۔ یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ آگے چلیں، اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں احسن عبادت ربی، اپنے رب کی عبادت وہ بڑی خوبصورت کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت بڑی خوبصورت کر رہا ہے۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور جب علیحدہ کسی جگہ پہ ہو اللہ رب العزت اسے گناہ کا موقع دے تو وہاں گناہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت اسے اگر موقع دے دے وہ فراڈ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، یہ ساری طاقتیں اور موقع اسے مل جائیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں پر بھی وہ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے گناہوں سے نفرت کرے اور سائیڈ پہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں یہ امتی میرا بڑا ہی قابل رشک ہے۔ سبحان اللہ، عبادت بڑی خوبصورت کرتا ہے اور کبھی علیحدگی میں گناہ کا موقع ملے تو گناہ سے نفرت کرتا ہے، یہ میرا قابل رشک امتی ہے۔ آگے چلیں، وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ، وہ میرا امتی جو دنیا میں مشہور ہونے کی کوشش نہیں، گمنام رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے یہ فکر نہیں ہوتی میں مشہور ہو جاؤں۔ آج ہمیں یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، اگر ہمیں کوئی شہرت نہ ملے، کوئی ہماری بڑائی نہ ہو تو ہمیں ناراضگیاں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اغبط اولیائی، میرا سب سے قابل رشک میرا امتی وہ ہے جسے گمنام رہنے کا شوق ہو، لا یشار الیہ بالاصابع، اسے کوئی شوق نہ ہو کہ میں جہاں سے گزروں لوگ انگلیوں سے اشارہ کریں وہ جا رہے ہیں ملک صاحب، وہ جا رہے ہیں خان صاحب، وہ جا رہے ہیں سیٹھ صاحب، وہ جا رہے ہیں مولوی صاحب، کوئی اسے شوق نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ بس میں گمنامی سے زندگی گزاروں۔ میرے آقا فرماتی ہیں یہی میرا قابل رشک امتی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ایسا آدمی، ایسا میرا امتی کان رزقہ کفافا، اسے کوئی شوق نہیں ہوتا کہ میری جیبیں ہر وقت بھری رہیں،
میرے بینک بیلنس بہت زیادہ ہوں، اسے ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ رزق چاہے تھوڑا ہو بس کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کی طرف نظر نہ اٹھانی پڑے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ثم نقر بیدئی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا، ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے فرمایا جس طرح یہ ہاتھ جھاڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، ایسا میرا امتی جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے عجلت منیتہ، اس کی روح پرواز کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ نماز بہت زیادہ ہو، عبادت اچھی کرتا ہو، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی ایسے روح قبض کر لیتے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ وَقَلَّتْ بَوَاقِي، رونے والیاں بھی زیادہ نہیں ہوتی، اور وَقَلَّتُ رَاسُهُ، وراثت کے بھی بہت بڑے جھمیلے نہیں ہوتے، تھوڑی سی وراثت جلدی سے تقسیم ہو گئی۔ ایسا میرا امتی سب سے قابل رشک میرا امتی ہے۔ یہ میرے آقا نے ساری باتیں ارشاد فرما کے ہمیں بتا دیا کہ دنیا سے بے رغبتی رکھنا، زیادہ دولت کی تمنا نہیں، زیادہ شہرت کی تمنا نہیں، یہ سارے کام دنیا میں رہ جائیں گے۔ اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے ذو حظ من الصلاۃ، نماز کا وافر حصہ تیرے نام عمل میں ہونا چاہیے، عبادت پیاری ہونی چاہیے، اور عبادت پیاری تب ہوتی ہے جب اس پہ مہر میرے آقا کی سنت مبارکہ کی ہو، اللہ کی توحید کی ہو، شرک و بدعت اس عبادت کے اندر نہ ہو، تو ایسا آدمی فرمایا عجلت منیتہ، پتہ ہی نہیں چلتا اللہ اس کی روح کو آسانی سے قبض کر لیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دنیا سے بے رغبتی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کا شوق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔